دنیا میں ہر انسان کو لازماً بیماریوں کا سامنا کرنا ہوگا. یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی انسان ساری زندگی گزارے اور بیماری کا سامنا نہ کرے. ہاں اللہ کی قدرت میں ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے لاکھوں میں کوئی ایک انسان زندگی گزارتا رہا, کوئی بیماری نہیں ہوئی, اچانک مر گیا, ہارٹ اٹیک ہوا, برین ہیمریج ہو گیا, مر گیا. اب تک ساری زندگی ٹھیک تھی, لیکن یہ یونیک. ورنہ بیماری کا سامنا ضرور کرنا ہوگا, اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑا. آپ کو چوٹ بھی لگی اپنے ہاتھ سے, خود گھوڑے سے گر گئے. بخاری میں حدیث موجود ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسقط, آپ گھوڑے سے گر گئے, فجحش شقہ الایمن, آپ کی دائیں ٹانگ زخمی ہو گئی, اور 1 مہینے تک حضور نے بیٹھ کر نماز پڑھی ہے. تو گیا حضور زخمی ہوئے اور خود گرے. بخاری شریف میں کئی جگہ پر یہ حدیث موجود ہے. فجحش فی روایت جحش ساقہ الایمن وفی روایت جحش شقہ الایمن, آپ کا دایاں سائیڈ زخمی ہو گیا. ایک حدیث میں آپ کی دائیں ران زخمی ہو گئی, ایک حدیث میں آپ کی دائیں پنڈلی زخمی ہو گئی. اس کا مطلب یہ سارا حصہ زخمی ہو گیا تھا. حضور گھوڑے سے گر گئے, درخت سے ٹکرا گئے, کھجور کے درخت مدینہ شریف میں. تو حضور کو تکلیف ہوئی. حضور پہ جادو بھی کیا گیا, جادو کا اثر بھی ہوا. حضور کو زہر بھی دیا گیا, زہر کا بھی اثر ہوا. اور حضور فرماتے تھے عائشہ, وہ جو خیبر میں مجھے زہر دیا گیا تھا, اس زہر کی وجہ سے مجھے ایسا لگتا ہے جیسے اندر کی رگیں کٹ گئی ہیں. عائشہ جس میں زہر چو دین آمد مش باسان اندر سے گد گمت میں. انہو ان قطع ابہری, یہ بخاری میں حدیث ہے, انہو ان قطع ابہری, میری ابہر کی رگ کٹ گئی ہے. اس کو ہم آج کے زبان میں کہتے ہیں, مجھے لگتا ہے فوڈ پائپ میں چھید ہو گیا ہے, تو زہر دیا گیا. زہر دینے والی عورت تھی, زینب اس کا نام تھا. تو حضور کا زہر بھی دیا گیا, جادو بھی کیا گیا, دشمنوں نے بھی چوٹ ماری. غزوہ احد میں خود سر مبارک زخمی بھی ہوا, اپنے ہاتھ سے بھی زخمی ہوئے, اور اس کے بعد اخیر میں بخار بھی ہوا, تکلیف بھی ہوئی, بیٹھ کے بھی نماز پڑھنی پڑی, مسجد میں بھی نہیں آ سکے, سر بھی باندھنا پڑا. جب یہ ساری چیزیں نبی کو ہوئی ہیں تو دنیا میں کون انسان یہ کہے گا کہ بگوسل پوری زندگی ذہن بیمار کا سن؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا بیماری کا سامنا کرنے کے لیے ہر شخص کو ذہناً تیار رہنا چاہیے. بلا شبہ صحت بہت بڑی نعمت ہے, اور اللہ کے نبی نے فرمایا نعمتان, 2 بڑی نعمتیں اکثر لوگ دھوکے میں ہیں, ان میں سے ایک صحت بھی ہے. آپ نے فرمایا غنیمت سمجھو صحت کو بیماری آنے سے پہلے, لیکن اگر بیماری آ گئی تو نمبر 1 دماغ میں نہیں آنا چاہے بکیز کو خدائن بیمار, نمبر 1. نمبر 2, ہماری ڈیوٹی اس وقت کیا ہے؟ ہماری ڈیوٹی, تو جواب ہے ہماری ڈیوٹی 5 ہے. نمبر 1 ڈائیگنوزنگ, تشخیص, بیماری معلوم کریں ہم حکیم سے, ڈاکٹر سے, مجھے دیکھو کیا بیماری ہے, یہ پہلی ڈیوٹی ہے. نمبر 2 دوائی کھانا. نمبر 3 پرہیز کرنا. نمبر 4 صبر کرنا. نمبر 5 پرہیز کرنا. یہ 5 ڈیوٹیاں ہیں اس بیمار کے لیے, اور 6ٹھی ڈیوٹی گھر والوں کے لیے ہے, وہ تیمارداری کریں. یہ 5 شکائم سے سائنس کنٹرول اسمان, ان 5-6 کاموں کے بعد آخری چیز ہے وہ شفا. وہ شفا اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی. اگر شفا مقدر میں ہے تو آئے گی, اور شفا مقدر میں ہے تو نہیں آئے گی, چاہے ساری دنیا کے ڈاکٹر کیوں نہ لگ جائیں. طے ہے شفا تو آ جائے گی, نہیں آئے گی تو نہیں آئے گی. اللہ نے شفا رکھا ہوگا تو آ جائے گی, نہیں رکھا ہوگا تو نہیں. یہی دوائی کھاتے کھاتے انسان ٹھیک ہوتا ہے, اور وہی دوائی کھاتے کھاتے انسان مرتا بھی ہے. تو جب بیماری آئے تو نمبر 1 نہ زبان پر شکوہ, نہ دماغ میں شکوہ. میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ؟ ہم ایک بیمار کے پاس گئے, کیونکہ کافی دنوں سے 5 سال سے وہ آکسیجن لگایا ہوا تھا, تو بہت تنگ تھا. تو اب اس بیمار کے پاس گئے تو اس نے کہا ہے کیا حالا, تو میں کیا ہوا, کیا حالا, میں چون سمجھ میں کیا واسطہ خدا اس کو مت. پہلا شکوہ اتی مضبوط ہے خدایا میں کیا اس میں کھومت چون سے کیا لوگ تھے نمبرس. یہ دوسرا جملہ, پہلی مرتبہ میں نے یہ جملہ سنا سے کیا لوگ تھے نمبرس. اس کے بعد پھر ایک نے پوچھا ہے وہیں چلو خدا تعالیٰ وہیں کرنے رحم ہی سکھانا ہے, میں چون رحم ہی ضرورت خدا اس یا من ایسے چلو اللہ تعالیٰ تم کو شفا عطا کرے, دبن ہے مجھے شفا بھی نہیں چاہیے.
اس نے کہا چلو اللہ تعالیٰ ایمان عطا کرے، دبن میں چھُنہٕ ایمان تہِ ضوٚرَتھ. میں نے کہا فوراً نکلو بھائی. نکل گیا، گئی بیس بیمارس نش، سُہ زانہن بہٕ اصل پٲٹھۍ. یہ کینسر پیشنٹ ہے، 4 سٹیج ہے. ٹھیک، تو میں نے اسے کہا السلام علیکم. انہوں نے کہا وعلیکم السلام. میں تو بس کیا حال؟ دبن شکر اللہ کا. میں تو بس کھانا کچھ کھا سکتے ہو؟ دبن مشکل سے 2 لقمے سچھاسن ایت میادس پیٹھن، وہ بھی میادے پر ہضم نہیں ہوتا ہے. اب تو شکر خدا اس کو. میں نے کہا نیند آتی ہے؟ کہنے لگا کہیں نہ، ساری رات چھت کو دیکھتا رہتا ہوں، پور رات اس آسان تالواس وچھان، مشکل 10-15 منٹ مشکل سے. اب تو شکر خدا اس کو. میں نے کہا یا بیوی بچے خدمت کر رہے ہیں؟ دبن رات آسان کھڑا یہ مین خطہ. اب تو شکر خدا اس کو. مطلب سے پونسن ووسن ہوں کیا دبن تنگی چھ واریا، میں شن دوا پھول تہ بن. اب تو شکر خدا اس کو. میرے بھائی 5 سوالوں کے جواب میں اس نے کہا شکر. 5 سوالوں کے جواب میں اس نے کہا شکر. تو لہٰذا اگر خدا نہ خواستہ کبھی بیماری کا سامنا کرنا پڑا تو یہ 5 کام ہمارے ہاتھ میں ہے. شفا اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. یہ بات میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ آپ کو امتحان زندگی میں آئے گا. اور وہ کیا امتحان آئے گا؟ گھر میں باپ، ماں، بھائی، بہن، بیوی، بچہ، کوئی بھی بیمار ہو سکتا ہے. اور بیماری کبھی لمبی بھی ہو سکتی ہے، اور اس میں بڑا امتحان آئے گا. پیسوں کا خرچہ الگ ہوگا. ہسپتالوں میں مہینوں کھڑا رہنا پڑے گا. جسمانی طور پر اور مالی طور پر بہت لوڈ پڑتا ہے. اس وقت کبھی کبھی انسان گھٹنے ٹیک کر کہتا ہے خدا یہ کیا. تو اس وقت اپنے آپ کو بچا لینا. ذہن میں یہ رکھنا کہ یہ 5 کام ہمارے ہاتھ میں ہیں. شفا اگر اللہ نے رکھی ہو تو آئے گی، نہیں تو عشق تیار. یہ ذہن میں رکھنا، عشق تیار. جب ذہناً تیار رہیں گے تو جو اگر حادثہ آئے گا تو کمر نہیں ٹوٹے گی. پھر کیوں ذہناً تیار رہنا ہے؟ تاچو جواب. موت کا تعلق اللہ نے ٹائم کے ساتھ رکھا ہے، بیماری کے ساتھ، ایکسیڈنٹ کے ساتھ، کووڈ کے ساتھ نہیں ہے. موت کا تعلق ٹائم کے ساتھ ہے. ٹائم وہ انسانوں سے نیرو. ٹائم نہیں پہ 10 کینسر ہو جائیں نہیں مرے گا. اس ہے کیا بنے مجھے کینسر کہیں کہتے ہیں کیا بنے یا ٹائمس میں ماروں جو تاکہ ٹائمس ماریے. میں ایسے کینسر پیشنٹ کو جانتا ہوں جس کو 12 سال پہلے ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا، 12 سال آج بھی زندہ ہے. میں ایسے بیمار کے پاس گیا جس کے گھر والے کہتے تھے آج رات ہے کرمس نہیں رہتے، آج رات ہے کرمس نہیں رہتے. میں کیا کروں؟ تو آپ چل کر کے تھوڑا سا کچھ پڑھو. میں گیا یاسین شریف پڑھا اسے. میں تو یہ 2-3 گھنٹہ میں نیر یم عالم ہی یاسین شریف پڑھا، رخصت ہو گئے. ٹھیک ہے، گھر والوں نے کفن بھی لا کے رکھا ہے، تیاری سے ساری کی. پرسوں میں نے ان سے پوچھا کیا ہوا؟ دبن سائی چھو ٹھیک ٹھاک، سوری مری چاس 4تھا سال ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہے. تو موت کا تعلق ٹائم کے ساتھ ہے، بیماری کے ساتھ نہیں، کینسر کے ساتھ نہیں، کووڈ کے ساتھ نہیں، ایکسیڈنٹ کے ساتھ نہیں. ایسا ہو سکتا ہے خطرناک ایکسیڈنٹ ہو گیا، موت نہیں تھی تو زندہ رہا. اور ایسا ہو سکتا ہے معمولی سا حادثہ ہو گیا، تائی تھی تحت مر گیا. تو یہ نہیں ہاں یہ گوشت مارون نہ بسے مارون کیا ہے مارون چھو مارنا خطر تیار. یہ گوشت نہ مارون چھو سیر جو پنس ٹائم پر چھو مارون. موت آ گئی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، موت نہیں آئے گی کوئی طاقت موت دے نہیں سکتی. ڈاکٹر کرن ڈکلیئر اس کا کوئی علاج نہیں، آدمی زندہ رہے گا. میں ایسے آدمی کو جانتا ہوں 23 وری جو ڈائلسس چلا، 13 سال ہو گئے کڈنی فیلئر، ڈائلسس چل رہی ہے. گھر کی کڑیاں تک بک گئی، گھر کے برتن تک بک گئے، ڈائلسس چل رہی ہے، آدمی زندہ ہے. سوچ بار وہاں خدا ہے میں تو منہ کیا کروائیے تھے چھوئی نہ میں کیا مگر نہیں مرا. میں ایک آدمی کے پاس گیا، اس نے کہا دعا کرو دعا. میں تو بس کیا دپن خدا گوس میں نو نہیں میں تو یہ آسان مانو یہ کیا دپن چونکہ بس گھرکن گبیومت میں گھر والوں کو بھاری ہو گیا ہوں. میں محسوس کرتا ہوں یم میں ویسا میں گوس خدا رحم نہیں کرون. رحم مطلب گو یہ خدا نیرون خدا کو مس نیون. تو خیر میں یہ عرض کر رہا ہوں گھر میں کوئی بیمار ہو جائے یا خود بیماری کا سامنا کرنا پڑے تو ذہن تیار رکھنا ہے کہ ہماری ڈیوٹی 5 کاموں کی ہے. یہ 5 کام ہم کریں گے، چھٹی اللہ نے شفا وہ اپنے ہاتھ میں رہے. آئے گی شفا تو بہت اچھا الحمدللہ، اور اگر شفا اللہ نے نہیں رکھی ہوگی نکلنا طے ہو گیا ہوگا تو انا للہ عش تیار. یہ ہے ایمان چھ ای ونان ات کن گژھِ ایمان وول تیار روزُن. ٹھیک
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی امیدوں، بڑی تمناؤں، بڑی خواہشات کے بعد اخیر عمر میں بچہ مل گیا۔ بچے کا نام تھا ابراہیم، ٹھیک ہے، 18 ماہ کے بچے کی عمر تھی۔ تمام صحابہ امید کیے ہوئے تھے، ہاں حضور کا بیٹا، اب یہ حضور کے بعد کیا بنے گا اور کیا ہوگا یہ۔ اچانک حضور کو پتہ چل گیا بچہ بیمار ہے۔ حضور دوڑتے ہوئے گئے، کئی صحابی حضور کے ساتھ ہیں۔ حضور نے بچے کو گود میں لیا اور اس کے سانس اکھڑ رہی تھی اور حضور کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ حضور کی گود میں بچہ چلا گیا، ابراہیم ابن ماریہ ابن سید الاولین والآخرین محمد رسول اللہ۔ 18 مہینے کا دودھ پیتا بچہ چلا گیا، کیونکہ ٹائم وہی تھا۔ ٹائم کا مطلب کیا ہے؟ بخاری میں حدیث ہے، سن لیں بس، آتی بیٹھ کے ختم۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں کنسیو ہوتا ہے، تصور کنسیو، جب بچہ ماں کے پیٹ میں سٹارٹ ہوتا ہے، جو ہی نطفہ ماں کے پیٹ میں پہنچ گیا، مرد کا سپرم عورت کا ایگ دو ہی آ گیا رحم میں، تو جو ہی رحم میں آ جاتا ہے تو بخاری شریف میں آتا ہے وَقَّلَ اللَّهُ بِالرَّحْمِ مَلَكًا، اللہ رحم کے اندر ایک فرشتے کو ڈیوٹی لگا دیتے ہیں سکر سے حفاظت ہے۔ وَقَّلَ اللَّهُ بِالرَّحْمِ مَلَكًا فی البخاری، بخاری میں کتاب الحیض میں، بخاری کتاب الحیض میں یہ حدیث ہے، اللہ ایک فرشتے کو ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، 40 دن جو ہی گزر جاتے ہیں، 40 دن وہاں بخاری میں نہیں، وہ دوسری طبرانی کی حدیث میں ہے کہ 40 دن جو ہی گزر جاتے ہیں تو فرشتہ کہتا ہے یا اللہ سجی دو مکمل، 40 دن اب کیا کرنا ہے آگے؟ اگر حکم آتا ہے سنن دائرت تو ہو گیا مس کیریج، اگر حکم آتا ہے حفاظت کرو تو حفاظت چالو۔ پھر 40 دن گزر جاتے ہیں، وہ کہتا ہے یا اللہ علاقاتون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھینک دو نیچے، ضائع کر دو، تو اسقاط ہو گیا، مس کیریج ہو گیا، اور اللہ فرماتے ہیں حفاظت کرو تو حفاظت چالو۔ پھر 40 دن گزر جاتے ہیں تو کہتا ہے یا اللہ مزغتون، یا اللہ تریم سٹیج گو تیار یوتھ، کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حفاظت، تو جو ہی حفاظت کرتے ہیں تو فرشتہ فوراً عرض کرتا ہے یا اللہ عمر کتنی لکھوں گا، وانس کا سا لکھس ون زو عام تو ہی نا، ابھی جان آئی نہیں اس میں، ون بمسین برابر یہ۔ ان ماں کے پیٹ میں بچہ کتنا بڑا ہے؟ بمسین جانتے ہو؟ بمسین چنا جانا تو یہ کیا بنا بزن کشیر بمسین برابر چھ ماں جن جوڑ میں بچے، ٹھیک؟ فرشتہ کہتا ہے مل اجل یا اللہ وانس کا سا لکھس، وہ تو اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے لکھس ایتس، تو ابھی جان آئی نہیں ہے اور وانس لکھ دی گئی، تو کس کن بچاؤ یہ دنیا مجھے اب اسے ہوت لکھی چھ وانس۔ انسان دنیا میں آنے سے پہلے واپسی کا ٹکٹ لے کر آیا ہے، ریٹرن ٹکٹ ہاتھ میں، اس لیے ہر انسان کو ذہناً تیار رہنا ہے کہ یا اللہ جو ٹائم آپ نے لکھا ہے میں اس کو بدل نہیں سکتا، لہٰذا بیماری خود آئے، گھر میں کسی کو آئے تو ہمارا کام کیا ہے؟ ڈائگنوزنگ، دوائی کھانا، پرہیز کرنا، اور گھر والوں کا کام یہ کرنا، تو یہ 4-5 کام ہماری ڈیوٹی ہے، اور اس کے بعد پھر شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ شفا آئے گی تو الحمدللہ، نہیں آئے گی تو ہم تیار ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں یہی سبق سکھاتی ہے۔ بس یہ بات ختم ہو گئی۔